محترم حضرات، میں نے ابھی جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس آیت پر روشنی ڈالنے سے پہلے آپ اور ہم مل کر سبزہ گنبد میں آرام فرمانے والے آقا و داتا مدینے کے تاجدار دونوں عالم کے مختار کے بارگاہ میں جھوم جھوم کے درود پاک پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا صفی مولانا محمد وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جب علم ہی نہیں تو عمل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ جس بیاباں میں شجر ہی نہیں تو پھل کیا ہوگا؟ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اے محبوب آپ کہہ دیجئے کہ علم والے اور بے علم والے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں نہیں نہیں، ہرگز نہیں، کیونکہ علم ایک روشنی ہے اور بے علم اندھیرا ہے۔ اجالا اور اندھیرا برابر نہیں ہو سکتا۔ علم وہ دولت ہے کہ جتنا لٹایا جائے اتنا کم نہیں ہوتا ہے، علم اور بڑھتا ہے۔ علم وہ خزانہ ہے، جتنا جو ہے خرچہ کیا جائے اتنا بڑھتا ہے۔ علم وہ دولت ہے کہ کبھی کم نہیں ہوتا ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، اگر انسان علم حاصل کر لے گا، اس انسان جب علم حاصل کرتے ہیں، علم کے ذریعے شریعت مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں۔ انسان جب علم حاصل کر لیتے ہیں، علم کے ذریعے شریعت مصطفیٰ کو پہچانتے ہیں، ماں باپ کے ادب کو جانتے ہیں۔ انسان علم صحیح بڑوں کا ادب کرنا سیکھتا ہے۔ انسان علم صحیح حدیث مصطفیٰ کو پہچانتا ہے۔ انسان علم صحیح اپنے آپ کو پہچانتا ہے۔ جب اپنے آپ کو پہچان لیتا ہے تو انسان علم کے ذریعے اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ اس لیے حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، یعنی ہر مسلمان اور عورت مرد پر علم دین سیکھنا فرض ہے۔ اس لیے کہ اگر انسان علم دین حاصل کرے گا تو آپ خود سنت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرے گا، اپنے اولاد کو شریعت مصطفیٰ پر چلنے کی تاکید کرے گا، اپنی بیوی کی حقوق کو پہچانے گا۔ اور اگر عورت علم دین حاصل کر لے گی تو اپنی شوہر کی حقوق کو پہچانے گی، اولاد کو شریعت مصطفیٰ پر اسلامی طریقے پر چلنے کی تاکید کرے گی۔ جب اس لیے سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین سیکھنا فرض ہے۔ آپ ذرا غور کرو، حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من خرج فی طلب العلم وفی سبیل اللہ حتی یرجع، یعنی جو شخص علم دین حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلا، جب تک گھر میں واپس نہ آئے تو اللہ کی راستے میں ہے، اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو وہ شہید کا درجہ پاتا ہے۔ محترم حضرات، حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ علم دین حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو۔ مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے علم دین حاصل کرو اگرچہ چین میں ہو، علم دین حاصل کرو اگرچہ تکلیف اٹھانا پڑے، علم دین حاصل کرو اگرچہ بھوک اور پیاس برداشت کرنا پڑے، علم دین حاصل کرو۔ یہی علماء ہے، یہی علماء جو ہے انبیاء کے ساتھ ہوں گے۔ اس لیے حضور سرکار مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی عبادت کرنے والوں اور جہاد کرنے والوں کو جنت میں جانے کا جو حکم دے گا تو اس وقت عالم دین عرض کریں گے، مولا یہ ہمارے علم کی توفیل، یہ ہمارے علم کے صدقے جو ہے عبادت کیے ہیں، ہمارے علم کے صدقے جہاد کیے ہیں۔ اس وقت رب کعبہ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو تم گھبراؤ نہیں، میں جو ہے تمہاری